والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ابھی یہ آپ نے سورہ محمد کی، جس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال. ایک نام محمد اور دوسرا نام قتال. اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت یہ اس ضمن میں ہے کہ جیسا پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یار ہم اپنی زندگی کے سارے معاملے ان کے پاس لے کر نہیں جا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جانا پڑتا ہے بعض معاملے میں، تو اس کا یہ حکم نہیں ہونا چاہیے. تو اس ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی تھی کہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم. یہ شروع سے ایسی کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا. یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملے میں ہم تمہاری ساری بات نہیں مان سکتے، لیکن بعض معاملے میں ہم تمہاری بات کو مانیں گے. اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. واللہ یعلم اسرارہم. آدمی نے اپنے دل کے اندر کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ ہر آدمی حالات جیسا بھی ہوں، ان حالات پر آدمی گواہ ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہیں. ایک حالات تو یہ ہوتے ہیں کہ بالکل اب حلق پر آ گیا معاملہ، یا تو جان جانی ہے یا اضطراری جو حالت ہے، اس اضطراری حالت میں آپ تھوڑا سا کچھ ایسا کہہ کر کے نکل جائیں اضطراری کیفیت میں. لیکن عزیمت تو یہ ہے کہ آپ جان دے دیں اپنی. عزیمت بہرحال یہی ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں، لیکن کفریہ کلمات آپ اپنی زبان سے ادا نہ کریں. کفر کے ساتھ آپ ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہ کریں. پھر جہاں کہیں بات آئے گی وہ اضطرار کی کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کیا آپ کے سامنے کافی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ دو بوٹی دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، شرکسی اس میں نہ ہو اور اللہ کے دین سے بغاوت مقصود نہ ہو. یا یہ کہہ لیجیے آپ کے چور دروازہ تلاش کرنا مقصود نہ ہو کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی اگر نہیں کرتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اس قبیل سے ہے کہ اگر ان کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہو کفر کو، تو آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، آپ کے جان کے اوپر معاملہ نہیں آئے گا، آپ اپنے معاملے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق طے کر رہے ہوں گے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی کورٹ جانے کی، آپ کے گھر میں کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کون سا معاملہ آیا اور حل ہو گیا۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ یوں تو عام طور سے جو ووٹنگ ہوتی ہے 58%، 60%، 65%، باقی 35% لوگ ووٹ نہیں دیتے نا۔ 35% لوگ ووٹ نہیں دیتے، اس میں مسلم بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے۔ آپ اس وجہ سے اس میں شرکت نہیں کر رہے ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہمارے عقیدے کی خرابی ہے، ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ کوئی آپ کے اوپر جبر و استبداد جبر نہیں کر رہا ہے آدمی کہ آپ کو جا کر کے ووٹ دینا ہے۔ میرے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے تو میں اپنی گردن پیش کر دوں لیکن ووٹ نہ دوں، کیونکہ میں نے اپنا ووٹ اللہ رب العالمین کو دے دیا ہے۔ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نظام باطل میں، ہم ایسی زندگی ہم ایسے نظام میں ہیں، اس نظام میں ہم پیدا ہوئے، یہ ہماری خوش قسمتی یا جو کہہ لیجیے آپ۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر پیدا کیا ہے، ہم سے یہاں کے متعلق اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم یا وہاں پیدا ہوئے تھے تو تمہارا عمل کیسا تھا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوتے تو بڑے موحد ہوتے، وہاں کے حالات اور زیادہ خراب۔ آدمی اپنی زبان سے حق بات بول نہیں سکتا، حق بات ادا نہیں کر سکتا، اور جو بولے گا تو پھر اسے کون سی کال کوٹری میں بند کیا جائے گا اس کو خود نہیں معلوم۔ کتنے ایسے علماء ہیں جو بولنے والے تھے لیکن اب وہ نظر نہیں آتے، کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کون کب آئے، کون اٹھا کر لے جائے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ لیکن کیا اس ڈر سے ہم حق بات کو آپ تک نہ پہنچائیں، یا اس ڈر سے کہ موت کے ڈر سے ہم آپ تک جو قرآن کا پیغام ہے اس قرآن کے پیغام کو نہ پہنچائیں؟ تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ سب کچھ جاننے کے بعد کسی نہ کسی کے ڈر سے، کسی نہ کسی کے خوف سے ہم حق بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یمنعن احدکم حیبت الناس، لوگوں کی حیبت اور جلال تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق بات بولنے سے رک جاؤ، یا تمہارے پاس کوئی، تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، تم اس کی گواہی نہ دے سکو، یا ایسی چیز جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی مخالفت میں ہو اور غلط ہو تم اس کو غلط نہ بول سکو، صرف اس وجہ سے کہ یہ فلانے آدمی کو برا لگ جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ یہ فلانا آدمی برا مان جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نظام طاغوت میں ہیں، یہ آپ کی قسمت۔ اگر یہاں پر رہ کر آپ اسلام پر عمل کی مستقل کوشش کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں، کوشش میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے گا۔ کیوں کہ زیادہ آزمائشیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں، زیادہ آزمائشیں تو تمہارے ساتھ میں، آپ کے ساتھ ٹھیک وہی حالات ہیں کہ مکہ میں اگر کوئی اللہ کا نام لیوا کھڑا ہو جاتا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں اگر کوئی ہوتا تو لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، وجہ تھی اس کے پیچھے۔ اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا مکہ والوں نے، لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بچپنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ ایسی رکھی،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے سے لے کر جوانی تک، شادی تک اور نبوت ملنے تک کا کیریکٹر ایسا تھا کہ کوئی انگلی اس میں نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی جب آپ نے پیش کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اب چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. یہاں پہ ہم اور آپ ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، جتنے مسلک اور فرقے والے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. کوئی جھٹکے سے پڑھتا ہے، کوئی بغیر جھٹکے کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جھٹکے سے. کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ یہ بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں. لیکن طاغوت کا ساتھ، طاغوت کا سپورٹ، اس کی حمایت، اس کی تائید اور اس کے پالیسی پروگرام کا انکار نہیں، پوری طرح سے اس کا استعمال کر رہا ہے، پوری طرح سے اس کا سہیوگ کر رہے ہیں، پوری طرح سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی آندولن ہو رہا ہے تو آپ دیکھو فیس بک میں، دیکھو فیس بک میں کہ آندولن کرتے ہوئے مسلم یووا آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ آندولن کرنا کس کا کام ہے؟ یہ اس سے تقویت کس کو ملتی ہے؟ ایک آندولن کرنا، ریلی نکالنا، میمورنڈم پیش کرنا، یہ جمہوریت کو تقویت پہنچانے کے پروٹین ہے. ایسے پروٹین جن کے ذریعے سے جمہوریت کو تقویت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ آندولن کرنا، ریلی نکالنا، میمورنڈم پیش کرنا. میمورنڈم پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے نظام جمہوریت کو تقویت ملتی ہے، اور اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر دیا، ہم کچھ چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے کہ تمہاری حالت جب ایسی ہو جائے گی تو ہم جابر اور ظالم بادشاہ کو تمہاری اوپر مسلط کر دیں گے. کیوں؟ کس بنا پر؟ تم صحیح نہیں بنے، تم نے پالیسی نہیں سمجھی انگریزوں کی. انگریز آئے کب؟ جب تمہاری حکومت تھی، اپنے قبضے میں لیا، اور پھر اس کے بعد میں جمہوریت کا بیج بو کر چلے گئے، پارٹیشن کرا دیا، لڑا دیا تم کو آپس میں. اب تم لڑتے رہو زندگی بھر. کب تمہارا کام ہو گیا کہ لڑنا؟ لڑتے رہو. اب تم نہ تم آزادی سے پہلے پکے سچے مومن اور مسلم تھے، نہ تم آزادی کے بعد پکے سچے مومن اور مسلم ہو. مسلم نہیں، مسلم اگر ہوتے تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، اللہ کے احکام کو فالو کرنے والے ہوتے. تم اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر رہے ہو، تم کسی اور کے احکام کو فالو کر رہے ہو. جب تم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے احکام کو فالو کر لیا تو پھر اللہ رب العالمین سے نیکی کی امید کیسے رکھ سکتے ہو آپ؟ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نظام طاغوت میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہو تو اٹھتے بیٹھتے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے. جب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ہم جب جو سانس لے رہے ہیں اس سانس کے ذریعے سے طاغوت کی کچھ نہ کچھ حمایت ہماری ناک کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہے. ہم مبرہ نہیں ہیں، ہم پاک صاف نہیں ہیں، ہم ایک گڈر میں. نظام طاغوت ایک گڈر کے معنی تھے. اس میں دو آدمی، ایک وہ آدمی جو ہاتھ پیر مار کر اس گٹر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی کہ وہاں پر کیڑے مکوڑے جو ہیں انہوں نے جو اپنی خوراک بنائی ہے اس کو بھی اس نے اپنی خوراک بنا لیا. دونوں آدمی میں فرق ہے، ایک نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا آدمی وہاں پر پوری طرح سے مطمئن ہے. جہاں میمورنڈم ہو رہا ہے وہاں میمورنڈم دے رہا ہے، جہاں پہ دھرنا پیش کیا جا رہا ہے وہاں جا کر دھرنا دے رہا ہے، وہ جہاں پر ریلی نکل رہی ہے وہ سر گنانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھی موجود ہے، اور پھر باقاعدہ فوٹو لے کر سیلفی لے کر وہ اپلوڈ کر رہا ہے کہ دیکھو صاحب ہم بھی تھے، ہم کو یاد رکھنا، کہیں بھول نہ جانا، ہم کو یاد ضرور رکھنا.
ان کو یاد رکھا جاتا ہے، فرشتے بھی ان کو یاد رکھیں گے۔ آگے کی آیت کا ترجمہ آپ کو میں نے نہیں سنایا، اتنی جو باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ان باتوں کو آپ دماغ میں رکھیے، اور ہر آدمی جس کنڈیشن میں ہے وہ اپنی کنڈیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ میں کن مصائب اور پریشانیوں میں ہوں، میں کس حد تک اس کی تائید کر سکتا ہوں اور کس حد تک اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ اپنے اعمال پر وہ اللہ کو گواہ بنائے، ورنہ اگر اس کا یہ حال ہے وہ یہ کہے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، درے لگائیں گے، ہماری آپ کی زبان میں درے لگاتے ہوئے لے جائیں گے، پٹائی کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اب فرشتوں کی پٹائی، فرشتوں کی پٹائی تصور کرو آپ، تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا ان کا، کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا، کس لیے ہوگا؟ کہ ذالک بانہم، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ کس طریقے کی انہوں نے پیروی کی؟ وہ طریقہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے۔ دنیا میں اس نے برابر خیال رکھا کہ جو طریقہ یا جو راستہ میرے والد کو ناراض کرنے والا ہے میں اس راستے کی پیروی نہ کروں، لیکن زندگی میں ایک بار بھی اس نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ یہ طریقہ یا یہ راستہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے تو میں اس طریقے کی یا اس راستے کی پیروی نہ کروں، اس راستے پر میں نہ چلوں، یا اس راستے پر چلنے والوں کا میں ساتھ نہ دوں، قرآن کے احکام کے مطابق، قرآن کے بیان کے مطابق۔ یا پھر ایک کام کرو آپ کہ قرآن کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دو، قرآن کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، اور جو جی میں آئے، جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ آدمی شرم و حیا کو جب چھوڑ دیتا ہے تو جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آدمی نے شرم چھوڑ دیا، غیرت چھوڑ دیا، اب آدمی ایک وہ ہوتا ہے جو باعزت ہوتا ہے۔ باعزت آدمی اگر کوئی اس کو رے کر کے بول دے، رے، تو اس کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن ایک بغیرت آدمی اس کو گالی بھی اگر بکلے آدمی تو اس کو اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ بغیرت آدمی ہے وہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم شرم و حیا کو چھوڑ دو اور پھر جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرو، کون روکنے والا ہے تم کو؟ اور اگر آپ کے اندر شرم و حیا موجود ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرے۔ اپنی عزت کا آدمی خود کو خود جاننا چاہیے، من آنم کے مندانم، کہ میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ خود ہی کو نہ بیچ سیم و زر کے عوض، خود ہی کو نہ بیچ۔ پھر علامہ اقبال نے جس خودی کو ذکر کیے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ یہ خودی جو ہوتی ہے بہت بہترین چیز، جس کو مل جائے، جس کو مل جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ اس کے سامنے موجود رہتا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تم مومن نہیں ہو، اس وجہ سے ایسی زندگی گزار رہے ہو۔ اگر تم مومن ہو جاتے تو 45,000 نے دنیا کو ناکو چنے چبوا دیا، صرف 45,000 نے دنیا کو ناکو چنے چبوا دیا، لیکن تم کتنے 24-25 کروڑ غلامی کے حوالے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟
تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں. تم کتنا ہی اللہ رب العالمین کو پکارو, اللہ رب العالمین سے دعا مانگو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا نہیں. تمہیں جانا چاہیے منسٹر کے پاس میں, وہ تمہارا کچھ بنا دے گا. تمہیں جانا چاہیے کلیکٹر صاحب کے پاس میں, وہ تمہارا کچھ بنا دیں گے, کیونکہ تم میمورنڈم جا کر انہی کے پاس دینے والے. اپنی فریادیں تم انہی کے ساتھ سامنے جا کر کے پیش کرنے والے. جبکہ اللہ رب العالمین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو فاسأل اللہ, اللہ رب العالمین سے مانگو, کسی دوسرے سے مت مانگو. تم نے سب کچھ اپنا غیر اللہ کو سمجھ لیا, حاجت روا غیر اللہ کو سمجھ لیا, مشکل کشا غیر اللہ کو سمجھ لیا, اور تم ان کے پاس میں سمجھ کیسے لیا؟ نہیں مولانا صاحب ہم نے ایسا سمجھا نہیں. ارے تمہارے اعمال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کہاں جاتے ہو؟ دیا جب غم بتوں نے تو خدا یاد آیا. جب ہر طرف کے تھپیڑے پڑتے تو اللہ یاد آتا ہے. ایسے وقت میں اللہ بندے کی مدد نہیں کرتا. کیوں؟ مکار ہو. تمہیں معلوم ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کہیں دوسرا چارہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب قنوت نازلہ پڑھو, قنوت نازلہ پڑھو نمازوں میں, اور پھر پابندی کے ساتھ میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. تم قنوت نازلہ پڑھتے رہو, باہر سے کافر آ کر تمہیں کاٹے گھر چلا جائے گا. تم قنوت نازلہ پڑھتے رہو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا. باقی دوسرے دنوں میں مولوی تمہیں کتاب الفتن کے بارے میں کچھ نہ بتائے, کتاب الصلاۃ کتاب الزکات میں آ کر ختم ہو جائے سارے درس اس کی. کبھی اگر کوئی حدیث ایسی آ جائے کہ بیان کرنا اگر مجبوری بن گئی تو اس کو ایسا گھول مول کر کے, ایسا گھول کر یا ایسا گول مول کر کے اس کو بیان کرے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے, اور وہ بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا. چلو اچھا ہوا کہ کم سے کم لوگ کہیں گے کہ سورہ انفال کی تلاوت کر کے ترجمہ تو کی, سورہ توبہ کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ تو کیا. لیکن متولی کہے گا کہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, تو نے میری بات کا پورا خیال رکھا اور سورہ انفال بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دی, لیکن جو صحیح فکر صحیح سوچ ہونی چاہیے تھی اس سوچ کو بالکل کھرچ کر کے پھینک دیا. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جب اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اس کی رضا کا راستہ, اب ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کون سی چیز سے راضی ہوگا اور کون سی چیز سے راضی نہیں ہوگا. پھر میں یہاں پر بیان کروں گا کہ علماء نے کیا کیا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ, نماز روزہ حج زکوٰۃ, اسی کو پورا دین بتا دیا. نماز روزہ حج زکوٰۃ, داڑھی ٹوپی ٹخنا, پورے ہندوستان میں گھوم جاؤ آپ, پورے ہندوستان میں گھوم جاؤ آپ. اگر آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہو, روزہ رکھ رہے ہو آپ, زکوٰۃ دے رہے ہو آپ, اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے, اور داڑھی آپ کی اچھی لمبی, تو کوئی بھی آپ کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ دے گا کہ بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہے, کتنے ہی ڈیفالٹر رہو آپ. یہ دیندار کیسا ہوتا ہے, دینداری کیا ہوتی ہے, یہ سماج نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور ایک آدمی, ایسے ہی آدمی کو جو حلیہ بنا کر لوگوں کے سامنے گھومتا ہے اور ظاہری عبادت کرتا ہوا لوگوں کو وہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے, لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں, اس کے سینے میں باطل رچا بسا ہوتا ہے, اور اپنی زندگی کو وہ باطل کے لیے پیش کر دیتا ہے کہ بس اب آپ جو بولو, آپ جیسا بولو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا, یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. اب یہی وجہ بنے گی کہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا. رائے گا چلے جائیں گے آپ.
آپ نے نماز پابندی سے پڑھی، آپ نے روزہ پابندی سے رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے عمرے کیا، سب کچھ کیا، صدقات و خیرات آپ سب کرتے رہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو آپ کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو گئی۔ وجہ صرف اور صرف ایک یہ تھی کہ تم نے ایمان تو اللہ پر لایا لیکن نبھایا غیر اللہ کو، ایمان تو اللہ رب العالمین پر لایا لیکن اطاعت کی غیر اللہ کی، ایمان تو اللہ پر رب العالمین پر آیا لیکن قانون مانا آپ نے غیر اللہ کا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہو، ایک آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہو اور اطاعت غیر اللہ کی کرنے والا ہو؟ بھئی قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو، تو سچا مسلم وہ ہے جو ویسا ہی کرے گا جو قرآن اسے کہہ رہا ہے، وہ ویسا ہی کرے گا جیسے احادیث پاک اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، وہ ویسا ہی کرے گا جیسے سیرت طیبہ میں اس کو مل رہا ہے۔ لیکن اب کیا ہو گیا بھائی جان کہ حدیثیں بھی ایسی ایسی آ گئی ہیں، حدیثیں بھی لوگوں نے گڑھ گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث بیان کر دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جھوٹ بات گڑھ کر بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ احادیث قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی قرآن کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھتا نہیں۔ جو صحیح حدیث ہے وہ کتاب اللہ سے کبھی نہیں ٹکرائیں گی، کبھی نہیں ٹکرائیں گی۔ تو ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں فروعیات کی لا کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ کوشش کریں گے کہ آپ احادیث پاک سے جو صحیح احادیث ہیں ان سے آپ بزدل ہو جاؤ، ان کا آپ انکار کرنے لگو۔ اور آپ نے اگر کہہ دیا کہ قرآن ایسا کہتا ہے اور آپ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ایسا کہتی ہے، تو ان کے دماغ میں فوراً ایک شوشہ ان کو مل گیا، یہ منکرین حدیث میں سے، یہ منکرین حدیث میں سے اس کی بات کو مت مانو۔ اور اس کی بات کیا سنو گے یار، ایک مٹھا دال ہی نہیں ہے اس کی، وہ تمہارے نزدیک دین ہے کیا؟ دین کو کس سے لینا چاہیے؟ تمہارے نزدیک کوئی پیمانہ موجود نہیں، تمہارے نزدیک پیمانہ وہی ہے کہ عالم نے بتا دیا کہ ایک مٹھا دالی ہوگی تو اسی سے دین لینا، کتنا ہی ڈیفالٹر کیوں نہ ہو۔ لیکن جو قرآن کے مطابق آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہو اس کی بات کو آپ مت لینا۔ اور آپ جو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے، اور سارے نبیوں کی زندگی کا مقصد ایک، وہ یہ کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت اللہ کی اور طاغوت سے اجتناب ہو۔ اگر طاغوت کے بارے میں قرآن سے آپ کوئی چیز ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن سے طاغوت کے سلسلے میں کوئی بات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو وہ فوراً آ کر بیان کریں گے کہ صاحب یہ جو طاغوت کے بارے میں آپ بتا رہے ہو وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہو۔ اب کون سی حدیث میں وہ؟ میں پوچھتا ہی رہ گیا کہ وہ لال کتاب کیا ہے، لوگ پوچھنے لگے کہ وہ واٹ از دی لال کتاب، لال کتاب کس کو کہتے ہیں؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسی فرضی کتاب جو کہ موجود نہیں ہے، جو کہ موجود نہیں ہے، اور گویا ایسی باتیں جن کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا، اور یہ ان کو جوڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ وہ صاحب ایک مشت داڑھی رکھنا چاہیے، آدمی کہتا ہے جناب دلیل، تو وہ مولانا صاحب نے ہم کو بتائے تھے، جی وہ مولانا صاحب نے ہم کو بتائے تھے۔ اچھا صاحب وہ ووٹ دے سکتے ہیں ہم، صاحب دلیل؟ وہ مولانا صاحب نے ہم کو بتائے تھے، مولانا صاحب کے پاس جاؤ، مولانا صاحب کو بولو کہ آؤ بیٹھو بات کرو، لیکن مولوی صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں پیٹھ پیچھے سے بیٹھ کر کے وہ ہے نا احون البلیتین اخف الضررین، چھوٹی بلا بڑی بلا، ساری بلائیں مولوی کے اوپر آتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا، اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہ رہا ہے، تو بلائیں اس کو نظر آئیں گی۔ اللہ رب العالمین کو دوسری مخلوق کو اس کے اوپر جھما دیتا ہے۔
وہ باولا ہو جاتا ہے کہ جیسے بیان کیا گیا کہ سود خور کے بارے میں کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ چھو کر کے شیطان ان کو باولا کر دیتا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی بات آپ ان کے سامنے اسلام کے فیور میں کریں، ڈیموکریسی کے خلاف کریں تو کھڑے کود جائیں گے۔ وہ ایسا لگے گا کہ وہ دہکتے ہوئے توے میں آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے، ایسے کودیں گے وہ۔ اور آپ توحید کی بات ان کے سامنے کرو، ڈیموکریسی کے انکار کی بات کرو، طاغوت کی بات کرو تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ کیا دیکھیں گے کہ ارے یار دہاڑی چھوٹی ہے، ان کی بات کیا مانے۔ گویا پیمانہ مولوی نے اس کو کیا سمجھا دیا کہ جس کی دہاڑی بڑی ہو وہی صحیح بولتا ہے، تو پھر آسارام باپو کی بات کو مانو، بابا رام دیو کی بات کو مانو کیونکہ ان کی داڑھی لمبی ہے۔ تو کیا تمہارے نزدیک اچھائی اور برائی کو پرکھنے کا پیمانہ ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے رہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمہارے نزدیک اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آپ دیکھ لو کوئی بھی بات کر رہا ہے، آپ سیدھا پہلی فرصت میں یہ دیکھو کہ آیا یہ جو بات پیش کر رہا ہے یہ کتاب اللہ سے پیش کر رہا ہے یا سنت رسول اللہ سے پیش کر رہا ہے یا پھر اپنی من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے۔ پیمانہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہماری اور آپ کی باتیں۔ جیسا منافقوں کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئیں یہ منافق کے سلسلے میں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، انہوں نے کہا کہ اچھا یار ٹھیک ہے، آدمی بولتا ہے نا کہ ٹھیک ہے مان لیں گے نا تمہاری یہ بات رکھ لیں گے نا۔ چپکے سے ادھر بات کر لیے، ادھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو خبر نہیں، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بات اتار دی، نازل کر دی وحی کے ذریعے کہ یہ ایسا معاملہ چل رہا ہے محمد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سامنے رکھی کہ دیکھو آپ ہوشیاری نہیں بتا سکتے، اگر آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ اگر یہاں پر ایک کھٹکا ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ کھٹکا کیوں ہوا، تو اس سے ہوشیاری کرنے کی کوشش آپ نہ کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑ جائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ اس کے اگلا درس جو ہم اس کا ہوگا اس میں اور زیادہ کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حق ہے آدمی کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، مقصد یہ ہے کہ جو سوالات آدمی کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان سوالوں کا ان کو جواب مل جائے اور آدمی نمونہ بنائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں اور یہ بولوں کہ آئی تھنک ایسا ہونا چاہیے۔ میں آئی تھنک کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں اتنا بڑا مولانا نہیں، میں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے پڑھ رہا ہوں، جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ میں ان کی جو تشریح پیش کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں تو آپ براہ کرم میری اصلاح فرمائیں۔ جیسے یہ سوشل میڈیا میں یہ پروگرام ہمارے اپلوڈ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا میں میں اپنی معافی کو بھی اپلوڈ کروں گا کہ صاحب ابھی تک کے جس مشن پہ تھا میں جو چیز لے کر چل رہا تھا وہ غلط تھی، یہ محترم نے دلائل دیے ہیں اور یہ صحیح چیز ہے، اب میں ان کی باتوں کو مان لیتا ہوں۔ ورنہ ان کی ذمہ یہ بات بنتی ہے کہ وہ اعتراف کریں کہ نہیں ہمارا بچہ ہے لیکن صحیح بات بتا رہا ہے، ہمیں بہت پہلے ہی ان لوگوں کی بات کو مان لینا چاہیے تھا لیکن ہم نے ان لوگوں کی بات کو نہیں مانا، اب ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کی اپنی بات نہیں، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ہے۔ یہ بڑا پن ہوگا اور اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیشہ بزرگ رہیں گے۔
کیونکہ یہاں پر جب بھی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا جائے تو مائی کے لال سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے۔ ہم کسی بھی پہلو پر یا کسی بھی لمحے پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی جو گزرے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق گزرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو راستہ اختیار کریں وہ عزیمت والا ہو۔ اللہ کبھی نوبت ایسی نہ آئے کہ رخصت والا راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔